ناظرین، میں ہوں راحل عثمانی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل فریشلی نالج۔ ناظرین محترم، ہم آپ کو پچھلے 5 مہینوں سے فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ اور اسرائیل کی وحشیانہ مسلمانوں کی نسل کشی اور ہیکل سلیمانی کی تمام تر تاریخ اور اس کی تباہ اور اس کی تعمیر کا حال بیان کر چکے ہیں۔ ناظرین، اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جاری جنگ اور فلسطینیوں کی نسل کشی کو 5 مہینے سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، اور اس 5 مہینوں میں تقریباً 33,700 فلسطینی جو ہے وہ شہید ہو چکے اور 74,000 کے سے زائد جو ہے وہ زخمی ہیں، اور تقریباً 13,000 سے زائد شیرخوار معصوم بچے اور عورتیں شہید ہو چکی۔ اب فلسطین برباد ہو چکا، اب غزہ اور رفح اور فلسطین کے تمام شہر برباد ہو چکے۔ اب جو ہے وہ بھوک اور افلاس اور غذائی قلت سے معصوم جانیں جا چکی۔ اب یہ تمام تر حالات ہو چکے۔ ناظرین محترم، گزشتہ دنوں یوٹیوب، فیس بک اور سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ اسرائیلی تعلق سے رکھنے والی سرخ گائے کی جو خبریں نشر ہوئی ہیں ناظرین، وہ کوئی کہانی یا قصہ نہیں ہے، بلکہ ایک خطرناک اور دل دہلانے والی حقیقت ہے جس سے ہم جو ہے وہ جان چھڑا رہے ہیں۔ ناظرین، اس وقت جو ہے اسرائیلی جو ہے وہ اپنے اس پلاننگ کو اور اس تمام تر معاملات کو جو وہ مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے وہاں پر 3rd ٹیمپل بنائیں گے، اور وہ جو میں آپ کو پچھلے کئی مہینوں سے یہ بات سمجھا رہا ہوں اور یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ فلسطین کے اندر جاری جنگ کا مقصد صرف 2 ہے۔ ایک تو ہے جو فلسطینی جس مقصد کے پیچھے اپنی جانیں جو ہے وہ قربان کر رہے ہیں، وہ ہے حرمت مسجد اقصیٰ، اور یہودی اور جو اسرائیلی یہودی طاقتیں اور اسرائیلی جو لوگ ہیں وہ جو فلسطینیوں کے اوپر اتنی وحشیانہ بمباری اور نسل کشی اور قتل و غارت کا جو بازار فلسطین کے اندر گرم کر رکھا ہے، اس کے پیچھے اسرائیلی اور یہودی کا صرف ایک مقصد ہے، وہ ہے شہادت مسجد اقصیٰ۔ ناظرین محترم، شہادت مسجد اقصیٰ اور مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کے لیے ہم نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ مسجد اقصیٰ جو ہے شہید کی جائے گی اور اس کی جگہ ہیکل سلیمانی بنے گا، تو اس ہیکل سلیمانی کی عمارت کے تعمیر کے آغاز سے پہلے اب جو کچھ دنیا دیکھنے جا رہی ہے ناظرین محترم، وہ انتہائی خطرناک ہے اور دل دہلا دینے والا ہے۔ اب وہ جو گزشتہ دنوں آپ تمام افراد نے فیس بک، یوٹیوب اور مختلف سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم میں وہ جو سرخ گائے کی ایک ویڈیو اور کچھ تصاویر اور کچھ باتیں آپ نے سنی اور پڑھی اور دیکھی ہیں، وہ اب اس پر عمل درآمد ہونے جا رہا ہے۔ ناظرین محترم، یہودی اور بنی اسرائیل کی وہ قوم جو آج اسرائیلی بن کر جو ہے فلسطین کے خلاف اس طریقے سے وحشیانہ ظلم و ستم کا بازار گرم کر کے رکھی ہے، آج کی تلاش یہ نہیں ہے۔ میں آپ سے بار بار کہہ رہا تھا کہ یہ جنگ فلسطینیوں کی صرف نہیں ہے، بلکہ اس میں بہت جلد جو ہے پوری دنیا شامل ہونے والی ہے، اور اب وہ مقام اور اب وہ وقت جو ہے وہ آ چکا ہے، کیونکہ جس سرخ گائے کا تذکرہ پوری پاکستان، پوری دنیا، پورا سوشل میڈیا کر رہا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، آج آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے ناظرین محترم کہ یہودیوں کی وہ قربانی جو انہوں نے ہیکل سلیمانی میں کرنی تھی پچھلے 1800 سال یا 2000 سال سے رکی ہوئی تھی، اور اگر آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ کی تلاوت کی ہے اور سورہ بقرہ کی تلاوت کو ترجمے کے ساتھ کیا ہے، تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس گائے کی قربانی کا حکم بنی اسرائیل کو، یہودیوں کو دیا تھا، اس گائے کی کیا خصوصیات تھی اور
وہ کس خصوصیات کی حامل تھی، اور اس گائے کی تلاش پچھلے 2000 سالوں سے یہ یہودی کر رہے تھے، اور اب ان کی یہ تلاش ختم ہو چکی۔ ناظرین، میں آپ کو پھر بتا دوں کہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی کہانی ہے، یہ کوئی قصہ ہے جو کہ 5 دن، ہفتہ دن، 10 دن چلے گا اور اس کے بعد پھر یہ ٹھنڈا ہو جائے گا، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ خدارہ اس کو سیریس لیجئے، خدارہ اپنا قبلہ درست کیجئے۔ ناظرین محترم، وہ گائے کی تلاش اب ختم ہو چکی، کیونکہ امریکی ریاست ٹیکساس کے اندر سے وہ 5 سرخ گائے، سرخ بچھڑیاں فلسطین پہنچا دی گئی ہیں، اور ان کی یہ وہ قربانی جو ہے فلسطین یروشلم میں موجود جبل زیتون کے اوپر جو ہے وہ وہاں پر ایک خاص قسم کی ایک جگہ جو ہے وہ مختص کی جائے گی اس قربانی کے لیے، اور وہ بچڑیاں جو سرخ قسم کی ہے، جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید کے سورہ بقرہ کے اندر اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جب ہم نے بنی اسرائیل کو قربانی کرنے کا حکم دیا تو وہ قربانی جس گائے کی کرنے جا رہے تھے، یا کرنے کا حکم ہم نے جس گائے کا دیا تھا، وہ کس خصوصیات کے حامل ہوگی۔ اگر آپ کو میری بات پہ یقین نہیں ہے تو آج قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت، سورہ بقرہ کی تلاوت کیجئے اور ترجمے کے ساتھ کیجئے، تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ جو اس وقت موجودہ صورتحال، جو میں پچھلے 5 مہینے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور پچھلے 5 مہینوں سے آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بھائی مسجد اقصیٰ شہید کی جائے گی، مسجد اقصیٰ شہید کی جائے گی، اس کی جگہ ہیکل سلمانی بنے گا، لیکن عوام پتہ نہیں کس خواب غفلت میں ہے، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ امریکی ریاست ٹیکساس کے اندر یہ 5 بچڑیاں جو ہیں وہاں سے اٹھائی گئی ہیں اور فلسطین جبل زیتون کے پاس پہنچا دی گئی ہیں، اور یہ آج کی بات نہیں ہے بلکہ 2 سال پرانی بات ہے۔ یہ 5 بچڑیاں ستمبر 2022 میں ہی امریکی ریاست ٹیکساس سے اٹھا کر فلسطین پہنچا دی گئی ہیں، اور جس جگہ پر ان تمام بچڑیوں کو رکھا گیا ہے وہ جگہ جو ہے وہ خفیہ رکھی گئی ہے، اور جو ان کی یہودیوں کے مطابق جس خصوصیات اور جس خاص چیز کا اس گائے کے اندر وہ چیز ہونی چاہیے، اس کا معائنہ بھی بغور کیا جا چکا۔ اب ملیں گی، ہوگا، بچڑیوں کا معائنہ ہوگا، بچڑیاں ملیں گی، پیدا ہوں گی، یہ تمام باتیں اب پرانی ہو چکی۔ اب یہ بچڑیاں جو ہیں ان کے معائنہ کرنے والے، ان کے ڈاکٹروں نے قربانی کے لیے موضوع قرار دے دی گئی ہے۔ اور ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس قربانی کے بعد، یہودیوں کی سرخ گائے کی قربانی کے بعد ہی ہیکل سلمانی کی تعمیر کا آغاز شروع ہو جائے گا۔ لیکن ضروری یہ نہیں ہے کہ قربانی ہو اور دوسرے ہی دن نہیں، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ اس سرخ گائے کی قربانی کے بعد ہی جو ہے وہ ہیکل سلمانی یعنی کہ تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کے آغاز کی رسومات جو ہے وہ شروع ہو جائیں۔ ناظرین، کیوں؟ اور یہ جو ہے کہ یہ جو قربانی جس کی آپ گزشتہ دنوں میں ویڈیوز اور تصاویر اور باتیں جو ہیں سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں، وہ یہ جو قربانی یہودی کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس وقت جبل زیتون کے اوپر، جو خاص جگہ مختص کی گئی ہے قربانی کے لیے، وہ قربانی کری جائے گی، اور یہ قربانی جو ہے اب دیر نہیں کی جائے گی، اب دیر نہیں لگے گی، اب وقت نہیں لگے گا، کیونکہ اس میں جو سب سے بڑا جو شرط ہے وہ یہ شرط یہ ہے کہ قربانی کرتے ہوئے جو ہے بچڑیوں کی جو عمر ہے وہ 3 سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ یاد رکھیں ناظرین محترم، آج ہے 23 رمضان المبارک بروز بدھ، اور 3 اپریل کا جو مہینہ ہے وہ یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے بہت زیادہ اہم ہے۔ ہم نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا۔ اگر آپ نے ہماری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، جائیے اور میری پچھلی تمام ویڈیوز دیکھیں، تو آپ کو آج کی بات سمجھ میں آ جائے گی کہ جو گفتگو، جس موضوع پہ گفتگو میں پچھلے 5 مہینوں سے کر رہا ہوں وہ کون سی گفتگو ہے۔ تو ناظرین محترم، اب وہ قربانی کا وقت جو ہے وہ آ چکا، اور یہ قربانیاں عین ممکن ہے کہ ایک اندازے کے مطابق جو ہے وہ اسی اپریل کے مہینے میں کر دی جائیں،
کیونکہ گایوں کی سرخ گائے جو یہودی جس کی تلاش کر رہے تھے اور ان شرطوں کے مطابق ان کو وہ 5 بچڑیاں جو ہیں وہ مل چکی ہیں اور اس میں سے 4 کی وہ قربانی کریں گے، تو ان شرطوں کے مطابق اور کہ گایوں کی عمر جو ہے وہ 3 سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، تو وہ اب یہ قربانی بہت جلد کریں گے، اور جس دن یہ قربانی ہو گئی اس سے اگلے دن اس سے اگلے دن یا اس سے اگلے دن آپ مسجد اقصیٰ کی شہادت کی خبر سن لیں گے، اور مسلمان جو پچھلے 5 مہینوں سے خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں، 57 اسلامی ریاستیں اس وقت جو صرف مذمت، سفارتکاری اور کیا کہتے ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکی ہیں، وہ اور خاموش تماشائی بیٹھی ہوئی ہیں، وہ اس وقت بھی خاموش تماشائی بیٹھی رہیں گی جب مسجد اقصیٰ کو شہید کیا جائے گا۔ لیکن ناظرین محترم، مسجد اقصیٰ کی شہادت کے بعد حالات نہ آپ کے، نہ میرے، نہ کسی بھی ملک کے اور حکمرانوں کے بس میں نہیں ہوں گے، یہ بات طے ہے۔ اور دوسرا یہ کہ مسلمانوں کے دم خم کو یہودی بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ اس وقت جو مسلمانوں کی موجودہ حالات ہے اس کا جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر کتنی طاقت اور کتنا دم خم رہ گیا ہے کہ ایک چھوٹی سی معمولی سی قربانی جو ہے وہ پاکستان اور 57 اسلامی ریاستوں کے عوام، حکمران تو بہت دور کی بات ہے، عوام نے بھی جو ہے وہ ایک معمولی سی اسرائیلی پروڈکٹس کی بائیکاٹ تک کی قربانی نہیں دے سکی، تو اس قوم اور اس عوام اور اس مسلمانوں سے کیا آپ جہاد کی توقع رکھیں گے؟ جو کچھ پچھلے 5 مہینوں میں اسرائیل نے فلسطین کے اندر کر دیا، اس کے بعد اس دنیا میں کچھ بھی ممکن ہے، کچھ بھی ممکن ہے۔ اگرچہ ایسا ہو گیا تو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی کی آغاز کا شروعات ہو جائے گا، اور اس کے بعد ایک کے بعد ایک جو دیگر واقعات ہیں بہت تیزی سے رہنما ہوں گے، اور اس کو کوئی نہیں روک سکے گا۔ مسلمان بہت تیزی سے پستی میں جائے گا، اور اپنے اس حالت کا اور اپنے اس حال کا جو ذمہ دار ہوگا وہ خود مسلمان ہوگا، کوئی اور نہیں ہوگا۔ خدا را سمجھیے، کیونکہ سمجھ لیں گے تو بہتر ہے۔ اپنے بھائی راہیل عثمانی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔